لیکن جب تصویریں آئیں تو صورتحال بڑی بدلی. وہ جو کہہ رہے تھے 2.5 سالہ وزیر اعلیٰ جس پہ سب سے زیادہ سردار عبد الرحمن کھتران صاحب اور نواب جنگیز مری صاحب بات کرتے تھے، تو وہ تو اجلاس میں گئے ہی نہیں. ان کو پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جن کا موجودہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس دفعہ جب آئے اور اس دفعہ کا جو متنازع ترین الیکشن تھے، تو اس دفعہ یہ وہ ظہور بلیدی صاحب نہیں رہے جو فینانس والے ہوتے تھے. انہوں نے بھی پھر خوب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سسٹم کے مطابق ہی خود کو چلایا. اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی این ڈی میں ویسے بھی وہ ہے، اب ذرا جا کے ایگریکلچر میں عظیم کارنامے دیے جائیں. عظیم کارنامہ دی گریٹ علی مدد جتک صاحب نے دیا ہے کہ وہ بولان تک گئے ہیں اور پھر بولان سے واپس بھی لوٹے ہیں. یہ تو آج کے دور میں موجودہ بلوچستان میں عظیم کارناموں میں آتا ہے. اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ فینانس والے جو ہیں بیٹھا ہوا ایک ٹرائے کا، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں. یہ پہلے بھی میں نے کہا یہ جو بڑے بڑے سیکریٹریز ہیں، یہ اگر آپ لوگوں نے واقعی آپ اکثر کہتے ہو نا مجھے کہ ہم ریاست کا پیسہ نکالیں گے، تو ریاست کا پیسہ نکالنے کے لیے آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہنڈا والا یہ چیزیں بھی بہت چلتی ہیں، لیکن فی الحال فائنانس کے ٹریکے کو وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں. میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، میری آنکھوں پہ پردہ پڑ سکتا ہے، ورلڈ بینک کی جانب سے بنایا گیا صحت کا ڈیٹا تو نہیں غلط ہو سکتا ہے. اور وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، بہت بہت ٹیکنیکل، لیکن اس ٹرائیکر نے بہت کھل کے کھیلا، کیسے کیسے نوازا گیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کیونکہ آج کے بعد مین کام ابھی ڈیٹے سے وہ کیا جائے گا، ایسے نہیں. پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے، صرف ویٹ کر رہے تھے کہ مزید ان کو غلطیاں آپ کرنے دو تاکہ یہ پکڑ میں آئیں. انہوں نے تو ہر ادارہ یوز کیا ہمارے خلاف، ہم پہ کیسز کرائے، ہمیں لاپتہ کرایا، ہم پہ مختلف انٹیلیجنس ادارے یوز کیے. ہم دیکھ رہے تھے، فیس کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے مجھے کہیں ریکویسٹ 1-2 جگہ کرنی تھی، شاید مجھ پہ یہ مصیبتیں ڈل جاتی. جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کون پاورفل ہے، کس کی ڈور کہاں سے ہلتی ہے پتہ ہے. صرف ریکویسٹ کرنی تھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرنا بھی نا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھی ریکویسٹ کرو. آپ ذرا سسٹم کو دیکھتے ہو کہ سسٹم آپ کے خلاف کہاں تک جاتا ہے. یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کو تھوڑے عہدے ملی ہیں، وہ خوشامد کے لیے نا بہت حد تک گئے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب مجھے کچھ کہے، کسی کا بھی کہے میں اس کو اٹھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو فائنانس والوں کے لیے یہی وہ ہے کہ آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے بہت سخت ہونے جا رہی ہیں. تو دعائیں کرنا شروع کر دیں. جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اس پہ تھوڑا شرمندہ ہوں، تھوڑا لوگوں سے معافیاں مانگو، تھوڑا گڑ گڑاؤ اور یہ وعدہ کرو کہ آئندہ یہ نہیں کرو گے، تو شاید خدا آپ لوگوں کو تھوڑی وہ دے دے، تھوڑا آپ لوگوں کے لیے تکالیف کم ہوں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی یہ جو نوجوان ہے، چاہے بیرسٹر ہو چاہے امیر حمزہ ہو، یہ بھائی کہاں مطلب ان لوگوں کے نہ ہمیں کچھ دورے دیکھنے کو مل رہے ہیں، نہ ان کے اداروں میں ہمیں یہ ایکسیپٹنس کلچر الٹا زیادہ ہو گیا ہے، کم نہیں ہے. تو یہ فرق ہو بھائی کہ پہلے والے تھے وہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، پہلے والے تھے وہ سرداری نوابی نظام تھا وہ تھا. ہم کرنٹ باہر کے پڑھے لکھے ہیں. کتنے آپ گئے ہو آپ نے کام کا معیار دیکھا ہے، کتنے آپ گئے ہو آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، کتنا آپ نے میرٹ پہ کام کیا. اس دن میں لوکل گورنمنٹ والے کو جو رو بلوچ صاحب ہیں چیف جسٹس جو جھاڑ رہا تھا نا، مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ سینئر آفیسر ہے لیکن چیف جسٹس صاحب بھی وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر آیا، اس کے 1 سال میں کوئی درجنوں ٹرانسفر ہوئے. بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. کل بھائی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا نون لیگ کی،
اور کہہ رہے تھے کہ بڑے فیصلے متوقع ہیں. کیا وہ 2.5 سالہ وزیر اعلیٰ جو تھا وہ ہونا ہے یا پھر کوئی اور چیز؟ لیکن جب تصویریں آئیں تو صورتحال بڑی بدلی. وہ جو کہہ رہے تھے 2.5 سالہ وزیر اعلیٰ، جس پہ سب سے زیادہ سردار عبدالرحمن کھتران صاحب اور نواب جنگیز مری صاحب بات کرتے تھے، تو وہ تو اجلاس میں گئے ہی نہیں. ان کو پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جن کا موجودہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے وہ اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ صاحب میں حیران تھا کہ بھائی بڑی سیاست سیکھ رہے ہیں آج کل. کہیں ٹیون بہت سخت ہوتی ہے اور کہیں جا کے جو ہے نا ہاتھوں کے بوسے لیے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑی قربت ہے، بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو. مولانا صاحب تو کہہ رہے ہوں گے اتنی تو میری وہ کیا کہتے ہیں عزت اور وہ سے تو ضابط ریکی اور یونس عزیز زہری نے نہیں لیے جتنے سرفراز بگٹی صاحب لے رہے ہیں. لیکن خیر سیاسی لوگ ہیں اور پھر مولانا کو مولانا ہونے کا عجز بھی حاصل ہے، تو آپ ان کو ہاتھوں پر چومیں یا ماتھے پر چومیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر عقیدت بھی آ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہوا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب بڑا ٹیکنیکلی کھیل رہے ہیں. زوراور گروپ جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ دوستانہ ہے، ادھر سے ہے. پی پی میں اپنی جو ان کی یہاں پہ کیبنٹ ہے اس میں 2-3 ایسے ہیں جو ان کے لیے بول لیتے ہیں، وہ گروپ ہے. نون لیگ میں بھی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہیں نہ کہیں مینج کیا ہوا ہے. اور یہ ان کی کامیابی ہے کہ اس اجلاس میں گئے اور پھر انہوں نے اس کو اپنے ساتھ وہ کیا اور 2 بندے جو ہیں نا اپنے 2 بندے ان کو ناراض کیا. یہ بڑی بات ہے. اور چیز یہی ہو رہی تھی کہ یہ تھا کہ وزارتیں تبدیل ہوں گی. سب سے پہلے وزارتوں کی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہو رہا ہے. ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہور بلیدی صاحب شاید ان سے پی این ڈی لے لیا جائے اور پھر ان کو ایگریکلچر دے دیا جائے. پی این ڈی کے ویسے بھی بہت سارے اختیارات تو لے لیے، کیا کہتے ہیں اس نے فائنانس میں تو، اور ویسے بھی انہوں نے اور حافظ باسط صاحب نے بہت چھکے مارے ہیں. ری اپروپریشن کے کیسز کسی وقت میں اگر احتساب کا دور شروع ہوا اور وہ ہوئے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حافظ ماجد صاحب اریگیشن، دی گریٹ ایلڈر برادر اے سی ایس، چھکوں پہ چھکے لگے بھائی. لیکن یہاں پہ احتساب کہاں ہے؟ احتساب قانون یہ میرے اور آپ کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، زوراوروں کے لیے پتہ نہیں کب ایکٹیو ہوگا. سن رہے ہیں ایکٹیو ہونے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں احتساب ہو. میرا بدترین مخالف بھی ہو، اگر اس کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس سے ہٹ کے اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تب بھی میں اس کے حق کے لیے بات کرتا رہوں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی ہو، نہیں، احتساب ضرور ہو. اس احتساب میں انتقامی کارروائی نہیں دکھنی چاہیے. اب پتہ نہیں وہ کب ہوتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے فائلیں تیار ہو گئی ہیں، تو بلوچستان میں تو ہر ایک کا پتہ ہے یار یہ کون ہے، اس کا فرنٹ مین کون ہے. یہ تو زوراور لوگوں کو ہم سے بخوبی پتہ ہے، لیکن وہ فیور دیتے ہیں وقتی طور پہ حالات کے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں. لیکن کمر انہوں نے پتہ نہیں کب کسنی ہے، یہ ٹائم ڈیپینڈ کرے گا. تو ظہور صاحب وہ کیونکہ میں نے بلوچستان پہ پراپر وہ 2018-19 کے بعد کام شروع کیا. پہلے ہم بھی اتنے پڑھ رہے تھے، یونیورسٹی دور تھا تو گراؤنڈ پہ بھی نہیں تھے، تو اس وقت کی ہم کیا بات کریں. تو جب ہم نے پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، جب یہ فائنانس منسٹر تھے جام کمال صاحب کے دور میں، فائنانس کو انہوں نے کافی بہتر چلایا تھا، کافی بہتر مطلب اگر ہم دیکھیں کابینہ کے حوالے سے. لیکن جب قدوس بزنس صاحب کا دور آیا، ان کو اندر ایک خواہش ہے سی ایم بننے کی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بننے صحیح لیکن پورے صوبے کا سوچیں.
پھر ان کو پی این ڈی اس وقت بھی دیا گیا، ان کے معاملات وہ نہیں ہوئے، پھر ان سے لے لیا گیا پی این ڈی۔ اس دفعہ جب آئے، اور اس دفعہ کا جو متنازع ترین الیکشن تھے، تو اس دفعہ یہ وہ ظہور بلیدی صاحب نہیں رہے جو فینانس والے ہوتے تھے، انہوں نے بھی پھر خوب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سسٹم کے مطابق ہی خود کو چلایا۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی این ڈی میں ویسے بھی وہ ہے، اب ذرا جا کے ایگریکلچر میں عظیم کارنامے دیے جائیں۔ یہ پاسبل ہے، اور ان کی جگہ شعیب نوشیروانی صاحب جو موجودہ فینانس منسٹر بھی ہیں، مائنز اور منرلز مقتدرہ چلاتی ہے، بس وقتی طور پہ کسی کو سیکرٹری بنایا ہو، کسی کو منسٹر، تو اس کی ڈوریں مقتدرہ کے ہی پاس ہیں۔ یہ شاید پی این ڈی کے منسٹر بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فینانس ہے، فینانس پہ ہو سکتا ہے کہ حالیہ بڑا دورہ لگا کے آئے ہیں، ایک عظیم کارنامہ دی گریٹ علی مدد جتک صاحب نے دیا ہے کہ وہ بولان تک گئے ہیں اور پھر بولان سے واپس بھی لوٹے ہیں۔ پھر یہ تو آج کے دور میں موجودہ بلوچستان میں عظیم کارناموں میں آتا ہے، یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل ہونا چاہیے کہ بلوچستان کا کوئی وزیر بولان سے ہو کے آئے تو وہ کارنامہ بن جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ فینانس وزیر اعلیٰ کی اگر وہ ہوئی تو جتک صاحب کو مل سکتا ہے، یا پھر یہ سی ایم اپنے ساتھ ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن فینانس شعیب کے پاس تھا، لیکن اکثریت تو جو زوراور بندے ہیں وہ تو سی ایم ہاؤس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، چلا رہے ہیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ فینانس والے جو ہیں، بیٹھا ہوا ایک ٹرائی کا، ان کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ یہ پہلے بھی میں نے کہا، یہ جو بڑے بڑے سیکریٹریز ہیں، یہ اگر آپ لوگوں نے واقعی آپ اکثر کہتے ہو نا مجھے کہ ہم ریاست کا پیسہ نکالیں گے، تو ریاست کا پیسہ نکالنے کے لیے آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہنڈا والا یہ چیزیں بھی بہت چلتی ہیں، لیکن فی الحال فائنانس کے ٹرائکے کو وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ دوسرا، میں ویٹ کر رہا تھا، آج کا 30 جون آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، میں پہلے بھی تنبیہ کر رہا تھا، یہ فائنانس میں جو 6-7 تک چلا گیا ہے نا کام، میں دیکھ رہا تھا، میں چپ تھا، میں دیکھ رہا تھا چیزیں ہوں، میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، میری آنکھوں پہ پردہ پڑ سکتا ہے، ورلڈ بینک کی جانب سے بنایا گیا سیپ کا ڈیٹا تو نہیں غلط ہو سکتا نا، پھر ہم بتائیں گے کہ کیا کیا کارنامے انجام دیے گئے کہ پچھلے 1.5 سال میں ایسے کوئی بے ضابطگیوں کے تحت اپنا وہ کیا کہتے ہیں مال غنیمت مفت میں ملا ہوا پیسہ اس طرح نہیں چلتا جس طرح بلوچستان کا فائنانس چلایا گیا۔ اور جو کلپریٹس ہیں نا 2-3، انشاءاللہ آپ لوگ جتنا مرضی جس ادارے کو یوز کرنا چاہتے ہو، زوراور ہو، کر رہے ہو، کیا ہے، کرتے رہو، لیکن ہم نے جو کہا ہے ہم اس پر کاربند ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں تک کو منطقی انجام تک ہم لے جائیں گے۔ اور ڈیٹے کے تھرو دنیا اور وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، بہت ٹیکنیکل، لیکن اس ٹرائیکر نے بہت کھل کے کھیلا، کیسے کیسے نوازا گیا، تمام چیزیں انشاءاللہ کیونکہ آج کے بعد مین کام ابھی ڈیٹے سے وہ کیا جائے گا، ایسے نہیں۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے، صرف ویٹ کر رہے تھے کہ مزید ان کو غلطیاں آپ کرنے دو تاکہ یہ پکڑ میں آئے۔ انہوں نے تو ہر ادارہ یوز کیا ہمارے خلاف، ہم پہ کیسز کرائے، ہمیں لاپتہ کرایا، ہم پہ مختلف انٹیلیجنس ادارے یوز کیے، ہم دیکھ رہے تھے، فیس کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے مجھے کہیں ریکویسٹ 1-2 جگہ کرنی تھی، شاید مجھ پہ یہ مصیبتیں ٹل جاتی۔ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کون پاورفل ہے، کس کی ڈور کہاں سے ہلتی ہے، پتہ ہے، صرف ریکویسٹ کرنی تھی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ریکویسٹ کرنا بھی نا ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہیں بھی ریکویسٹ کرو، آپ ذرا سسٹم کو دیکھتے ہو کہ سسٹم آپ کے خلاف کہاں تک جاتا ہے۔
یہاں پہ کچھ لوگ ہیں ان کو تھوڑے عہدے ملی ہیں، وہ خوشامد کے لیے نا بہت حد تک گئے ہوئے ہیں کہ فلانا صاحب مجھے کچھ کہے، کسی کا بھی کہے، میں اس کو اٹھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ آپ کر لو گے، آپ وقتی طور پہ رہو گے، کب تک رہو گے؟ آپ نے حساب نہیں دینا، آپ نے فیس نہیں کرنا ہے۔ دن ہوں گے، منتھ ہوں گے، سال ہوں گے، ہر وقت پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوگے نہیں۔ جو زیادتی کرو گے اس کا احتساب سخت طریقے سے آپ دو گے، انشاءاللہ عز و جل دو گے آپ لوگ۔ تو فائنانس کی یہ منسٹری شاید یوں ہو۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ جو ہمارے صاحبان ہیں نا، افسران، یہ سمجھتی ہیں ایسے جس کا سگنیچر چلتا ہے نا وہ نہیں بچ سکتا، جتنا بھی وہ سیف کھیلے، جتنا بھی وہ، اور ویسے بھی اتنی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور اتنا کچھ بنایا گیا ہے تو تھوڑی بہت سختیاں بھی پھر برداشت کر لینا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ تو فائنانس والوں کے لیے یہی وہ ہے کہ آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے بہت سخت ہونے جا رہے ہیں، تو دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ جو ظلم زیادتیاں کی ہیں اس پہ تھوڑا شرمندہ ہوں، تھوڑا لوگوں سے معافیاں مانگو، تھوڑا گڑ گڑاؤ، اور یہ وعدہ کرو کہ آئندہ یہ نہیں کرو گے، تو شاید خدا آپ لوگوں کو تھوڑی وہ دے دے، تھوڑا آپ لوگوں کے لیے تکالیف کم ہوں۔ تو فائنانس کی منسٹری ہو گئی۔ اور گورگیج برادران نہیں ہے، کوئی شاید رشتہ ان کا آپس میں ہے، سمت گورگیج اور عبید گورگیج، یہ انٹری کر رہے تھے، ان کی بڑی زور و شور سے تھی۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، عمر گورگیج صاحب نے تو کہا کہ بھائی پہاڑوں میں آپ ہزاروں کی بات کرتے ہو، وہاں تو لاکھوں لوگ ہیں، سیکیورٹی دالوں والے بھی مر رہے ہیں، عام بلوچ بھی مر رہے ہیں، کوئی رستہ نکالیں۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ بلوچستان کی موجودہ جو کیبنٹ ہے وہ اس سے کوئی اتنے خوش نہیں ہیں، اور ان کے بیٹے کو جو آئی ٹی کا محکمہ دیا ہوا ہے اور اس کو جو سیکریٹری دیا ہوا ہے وہ میرے خیال میں ان کو اس طرح خاطر میں ہی نہیں لاتا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کا محکمہ تبدیل ہو۔ ادھر سے عبید گورگیج کا والد صاحب MNA ہیں، وہ کم شخصیت نہیں ہے، بہت پاورفل شخصیت ہیں، لیکن ابھی تک اپنے بیٹے کو پتہ نہیں کیوں وہ کوئی محکمہ دلوانے میں ناکام رہے ہیں بڑا۔ ان کی بھی انٹری ہو رہی تھی لیکن ابھی تک پتہ نہیں ہے کیوں نہیں ہوئی۔ کہہ رہے تھے کہ ان دو میں سے ایک شاید سپورٹس پہ جائے، لیکن مینا مجید صاحبہ کا ستارہ اچھا جا رہا ہے، شاید ان سے نہ ہی لیا جائے، اور گورگیج صاحبان جو ہیں یہ دوبارہ پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں، لیکن ابھی تک دونوں کے والد صاحبان لگے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو اچھے عہدے دلوانے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ صادق عمرانی صاحب، میں نے کہا نہیں کہ MKM والوں کی جان پورٹ اینڈ شپنگ میں، نصیر آباد ڈویژن والوں کی جان اریگیشن میں، تو اریگیشن انہوں نے لیا ہوا ہے، تو اور ویسے بھی اریگیشن تو ایسا خوشحال محکمہ ہے۔ ابھی جب آصف زرداری صاحب نے اپنی ان پارلیمانی گروپ کو بلایا تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے، صادق عمرانی صاحب جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا بھائی عمرانی صاحب یہ کیا ہے، پیسہ جب آ جاتا ہے تو رونق آ جاتی ہے آپ کے چہرے پہ، ابھی تک وہی آسودگی پہلے والی، رونق کیوں نہیں آ رہی؟ تو صادق عمرانی صاحب نے کہا بس طبیعت سیٹ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بائی پاس ہوا ہے یہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رپورٹیں زرداری صاحب تک بھی گئی ہوئی تھیں کہ اریگیشن میں دل کھول کے کام ہو رہا ہے۔ تو اس دن تو لوگ وہ نہیں ہوئے، اور پھر ان کا اور نواب ثناء اللہ ظہری صاحب کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی، اور نواب ثناء اللہ ظہری صاحب نے اب کسی کا غصہ پھر صادق عمرانی صاحب پر نکال دیا۔ تو صادق عمرانی صاحب کا ٹیمپر بہت جلدی وہ لاس کر جاتے ہیں، کمزور لوگوں پہ اور طاقتور لوگوں کے سامنے بھی پھر وہ چپ رہتے ہیں، عام کارکنوں کو بڑا ادھر ادھر اور وہ کرتے ہیں، اور پھر نواب ثناء اللہ صاحب کے سامنے پھر انہوں نے
कोई वो नहीं दिखाई, हालांकि सीनियर थे उनसे, पार्टी में सीनियर थे, उम्र में बड़े थे, लेकिन आम कोई कारकुन होगा उसे वो, खैर अब बुजुर्ग सियासतदान है तो हमें थोड़ा सा ज़र्फ रखना पड़ता है, मज़ीद वो नहीं करना पड़ता। तो इससे भी कोई खुश नहीं थे, मतलब जरदारी साहब ज़ाहिर बात है जब ये बात कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी को कहीं लगता है कि ये जरदारी साहब से किसी और ग्रुप में इनका झुकाव ज़्यादा हो गया है, तो वो उस तरह सादिक उमरानी साहब पर अब खुश नहीं है। एक बात ये भी चल रही थी कि शायद जतक साहब को इरिगेशन दिया जाए। मैंने कहा जतक साहब जो इतना वो क्या कहते हैं जान को हथेली पर रख के जो आजकल खेल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी गेम ही होती है जब इंसान कहता है जान जाती है तो जाए पर ये महकमा आए। तो इरिगेशन के उम्मीदवार वो भी है, लेट्स सी क्या होता है। इसके साथ साथ नून लीग की जानिब से पहले कहा जा रहा था एजुकेशन की जो मिनिस्टर साहब है उनसे ये मिनिस्ट्री ली जाए। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदोखेल साहब के दामाद ज़रक खान मंदोखेल MP और जाम कमाल साहब के दामाद ज़रैन मगसी साहब में टफ कंपटीशन चल रहा था कि इनमें से किसी को दिया जाए, लेकिन मैंने कहा नहीं कि ये खातून बुरी खातून नहीं है। राहिला हमीद दुरानी साहबा पहले ही यहाँ पे कितने मिनिस्टर साहबा हैं, फिर उनमें फिर माकूल होना, एजुकेटेड होना वो फिर एक अलग बात हो जाती है। हमारी ये डॉक्टर साहबा जो है रुबाबा, इनसे बड़ी उम्मीदें थी, एजुकेटेड है, लेकिन कोई वो पोटेंशियल दिख नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली बार बार आप आ रहे हो, आप एजुकेटेड हो, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आपका महकमा तो ऐसा होना चाहिए था कि लोग मिसाल देते कि यार क्या महकमा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ये राहिला हमीद दुरानी साहबा का जो इमेज है वो सही है, थोड़ा टूवर्ड्स अवाम, टूवर्ड्स मेरिट थोड़ी बेहतर है, तो इंसान कहता है कि खैर वाली खातून है तो ऐसी रहे। गो के दरमियान में इसकी सेक्रेटरी आए वो उसको खातिर में ही नहीं लाते थे, उस तरीके से बॉसी नहीं है कि चीज़ों को अपने हाथ में लेके कंट्रोल करके चलाएं। सेक्रेटरीज आके इसको बाईपास कर जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान कहता है कि वो हिर्स, वो लालच उस तरह नहीं है जो सिस्टम को मज़ीद डैमेज कर देता है। तो सुना है उनकी मिनिस्ट्री बच गई है। फिर ज़रक मंदोखेल साहब ने अटेम्प्ट कर दिया एनर्जी पे। एनर्जी पहले भी मैंने कहा नून लीग के खाते में था, लेकिन CM साहब ने खसूसी रिक्वेस्ट पे लिया हुआ था और मीर असगर रिंद साहब को उन्होंने एडजस्ट किया हुआ था। और मीर असगर रिंद साहब आपको पता है पुराने खिलाड़ी हैं फिशरीज़ में, इनमें और अकबर अस्कानी में टक्कर का मुकाबला होता था। अकबर अस्कानी इसीलिए भी फ़िशरीज़ का महकमा लेता था, और वैसे भी तुरबत और गवादर वालों को पता है कि फ़िशरीज़ में कितना पोटेंशल है, मंथली कितना पोटेंशल आता है। लेकिन अब मोतबर हाजी बरकत रिंद साहब वो फ़िशरीज़ से उस तरह खुश नहीं है, वो वैसे भी कारोबारी आदमी है, ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं। तो सुना है कि उनसे फ़िशरीज़ से वो मूव कर रहे हैं लेबर की जानिब। तो बैरिस्टर द ग्रेट गुलाम रसूल उमरानी साहब, बाबा उमरानी भी उसे कहते हैं, बैरिस्टर हैं, बड़ी ख्वाहिश बहुत थी हमें, उनसे उम्मीदें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी कैबिनेट में आके वही बैरिस्टरपन तो उस तरह नहीं दिखा जिस तरह दिखना चाहिए। हम तो उनको काफ़ी वो देते रहते हैं, लेकिन ये तो कहा जाता है कि भाई हाँ वो आ गए मोहम्मद ख़ान लहड़ी साहब के मुकाबले में कि वो तो एजुकेटेड भी नहीं है, ये तो बैरिस्टर है, बाहर से पढ़ा हुआ है। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि वो पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कोई छोटे भाई लोगों को कोई बैरिस्टर वो भी बना दिया है। मुस्तकबिल में बैरिस्टर के मुकाबले में बैरिस्टर ही आएगा। तो चीज़ें बड़ी टेक्निकली ही चल रही हैं, लेकिन बैरिस्टर के पास बड़ा पोटेंशल था दिखाने का, अभी भी वक्त है। अभी सुना है कि इनसे लेबर लिया जा रहा है, इनको फिशरीज़ बरकतरिंद और इनमें शायद शफलिंग हो रही है। जो बैरिस्टर गुलाम रसूल हैं, गुलाम रसूल को बिलावल भुट्टो साहब का शायद ये पढ़ते रहे हैं लंदन में, साथ जो भी था उसकी सपोर्ट हासिल है, अदरवाइज इनको कैबिनेट में रखना किसी ने नहीं था। तो इस वजह से कह यही रहे हैं कि इनका डिपार्टमेंट ये भी हो सकता है, या दूसरा अगर ये थोड़ी सी वो कह रहे हैं एक्टिव हो जाएं तो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के फर्जंद अंजुमन बॉडी बिल्डर
नौजवान जो एडवाइज़र हैं लोकल गवर्नमेंट के, नवाबजादा अमीर हमज़ा ज़हरी, शायद उसकी विकेट भी ये ले सकते हैं कि भाई उनको साइड लाइन या उनको फिशरीज दिया जाए, इनको लोकल गवर्नमेंट दिया जाए। लेकिन उसके लिए बहुत वो कह रहे हैं कि ये दो चीज़ें हैं सामने, लेकिन इनमें क्या होता है मुझे नहीं लगता कि ये इतना दिल गुर्दा दिखाएंगे कि ये कहें कि भाई मैंने नवाबजादा की जगह लेनी है। दूसरा, मैंने कहा कि ये अच्छी बात है कि सरदार नवाब अपने बच्चों को बेशक आगे लाएं, बाकी आम कारकुनों को तो इन्होंने लाना नहीं है, तो उनकी पहले से वो करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ये जो नौजवान है, चाहे बैरिस्टर हो चाहे अमीर हमज़ा हो, ये भाई कहाँ, मतलब इन लोगों के ना हमें कुछ दौरे देखने को मिल रहे हैं, ना इनके इदारों में हमें ये एक्सेप्टेंस कल्चर, उल्टा ज़्यादा हो गया है, कम नहीं है। तो ये फ़र्क हो भाई कि पहले वाले थे वो एजुकेटेड नहीं थे, पहले वाले थे वो तो सरदारी नवाबी निज़ाम था, वो था। हम करंट बाहर के पढ़े लिखे हैं। कितने आप गए हो, आपने काम का मायार देखा है, कितने आप गए हो, आपने अकाउंटेबिलिटी की है, कितना आपने मेरिट पे काम किया। उस दिन मैं लोकल गवर्नमेंट वाले को, जो रो बलोच साहब हैं चीफ जस्टिस, जो झाड़ रहा था ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि सीनियर ऑफिसर है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी वो कह रहा था, मेरे पास एक असिस्टेंट डायरेक्टर आया, उसके 1 साल में कोई दर्जनों ट्रांसफ़र हुए। भाई ये क्या कर रहे हो आप लोग? बस ये आया, इसने खुश किया इसका ट्रांसफ़र, दूसरे ने खुश किया उसका ट्रांसफ़र, ऐसे चलते हैं महकमे। तो अभी इनकी वजारतें तब्दील हो रही हैं। बात यही है कि जुराबें वो करते हैं ना कि भाई ये मैली हो गई हैं तो बस उनको उल्टा पहन लो, तो इनको दे के वही उल्टा पहनने वाली बात ही है। बाकी कोई मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही है कि हम कहें कि ये आएंगे तो कोई बड़ा मुआवजा होगा, तो वो नहीं दिख रहा। इसके साथ एक और छुपा हुआ खिलाड़ी जो बड़े चुपके से मिनिस्टरों से ज़्यादा मज़े कर रहा है, क्योंकि ये अभी जो तरमीम आई है इसमें अजमीला के ये कोई इक्का दुक्का वज़ीर और 1-2 मुशीर ज़्यादा रख सकते हैं, तो उसी बेस पर अब ये काबीना में इजाफा कर रहे हैं। असफंदियार काकड़ साहब जो UPND के पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के बड़े ही ख़ास हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि UPND को जो बजट मिलता है, फंड मिलता है, वो बहुत ही हट के होता है। अब ज़ाहिरी बात है कि जब CM साहब के यार और फिर आइडियल फ्रेंड, नज़रियाती फ्रेंड का सर पे हाथ हो तो फिर क्यों नहीं हो सकता। एक तरफ CM ग्रुप कहता है कि कुछ भी नहीं है, सेक्रेटरी नहीं लग सकता, फिलहाल नहीं हो सकता, PSDP फिलहाल जगह से बन के आती है। दूसरी जगह जो यार गार का खास है उसको 30 अरब तक बजट कैसे पहुंच जाता है, ये भी इंसान हैरान होता है। लेकिन खैर, शायद सियासी लोग हैं, इनकी बयानबाजी होती है, या फिर ये अगलों को इतना कोई सादा या बेवकूफ़ समझ लेते हैं कि अगला बंदा बस ट्रस्ट कर लेगा। जिस तरह यहाँ पे फाइनेंस और प्रिंसिपल सेक्रेटरीशिप एक ही वक्त में चलाई गई और ये भी किसी और के खाते में डाली जाती है, तो यार कुछ तो वो करें यार। हम भी इस सोसाइटी में रहते हैं, हमें भी पता है कितनी मुदाखलत कहाँ से होती है, कहाँ क्या होता है। बेशक वो करते होंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप हर क्रेडिट अपने खाते में और हर बुराई दूसरे के खाते में डालो। खैर, ये चीज़ें चल रही हैं। इससे तो मैंने कहा नहीं कि ये वो होगा, तो इसको भी, असफंदियार को भी मुशीर बनाए जाने का इम्कान है, लेकिन महकमा इनका यही रहेगा। क्यों ये जाएंगे इस महकमे से हटके, QDA यहाँ, UPND यहाँ, तो अयाशी करें। तो असफंदियार खुश, अनवारुल हक काकड़ खुश, अनवारुल हक काकड़ खुश तो CM खुश, और फिर मुक्तदरा का एक हल्का खुश। ये सिस्टम तो फिर चलता है। अब मैंने कहा CM जिस अंदाज में मूव कर रहे हैं, जो सियासत खेल रहे हैं, कि नून लीग का अपना वो था और ये लोग तो वो थे। सरदार खेतरान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जुलाई और अगस्त में
خوشحالی، میں آج کل خواب دیکھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، میں جولائی اور اگست کو دیکھ رہا ہوں، بڑی تبدیلیاں ہیں. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے، لیکن گیم ہی یہاں بدل گئی. الٹا وہ اس اجلاس میں نہیں جا سکے. کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، سردار کھیتران صاحب نہیں جاتے کہ بھائی جا کے کیا کروں گا. وہ کھیتران صاحب جو اتنے ڈومیننٹ ہوتے تھے ابھی اتنے بے بس ہو گئے ہیں. تو سی ایم صاحب نے یہاں بہت وہ کی، اس کے حلقے میں اس سے زیادہ کام کرا رہے ہیں. ڈویژن بھی بنا دیا اور اسی کے حلقے میں بنا دیا. اس دوران ان کی چپکلش آج کل کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن یہ جو ہوئی ہے اس میں سردار کھیتران صاحب خود کو ایک قبائلی سردار بھی کہتے ہیں. میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. جو سی ایم اور ان کی چپکلش چل رہی ہے وہ یقیناً تکلیف دہ تھی. اس پہ سردار صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں بغیر گوں مگوں کے معذرت کرنی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہوتا ہے، مخالفت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے نون لیگ میں یہ تو وقت بتائے گا. سی ایم اس محاذ پہ اچھا کھیل رہے ہیں، وفاقی محاذ پہ، لیکن مقتدرہ میں ایک بہت بڑا دھڑا آلٹرنیٹ کا سوچ رہا ہے. اور آلٹرنیٹ میں شاید سرپرائز آوران سے ملے یا پھر رخشان سے ملے. یہ چیز بڑی غور و خوض اس پہ ہو رہا ہے، کیونکہ زمینی حقائق تو کچھ اور ہیں. حالات یہ ہیں کہ پہلے کیا تھی صورتحال، آج کیا صورتحال ہے. تو گو کہ وزیر اعلیٰ اپنی طرف سے اچھا موو کر رہے ہیں، پارٹیوں کو خوش کیا ہوا ہے، اپوزیشن کو خوش کیا ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی بڑی تلخ ہے. بلوچستان کے حقائق بہت تلخ ہیں. جب تک وہ عوام کو اس طرح عوام کو نہیں چومیں گے، عوام سے محبت نہیں کریں گے، عوام کے درمیان نہیں بیٹھیں گے، عوام پر تانا بازی کے بجائے عوام کے حقوق و فرائض میں دلچسپی لیں گے، تب کچھ ہوگا. اگر یہ کریں گے اور کہیں گے کہ صرف انہی کو خوش کر کے اقتدار چلتا رہے تو نہیں ہوگا. یا آپ نے جام کا دور بھی دیکھا، مطلب تو کہتے ہیں نا آلٹرنیٹ چار لوگ بنا لیتے ہیں. کیا تھا اب آپ دیکھو، نواب اسلم ریسانی صاحب کا دور تھا، وہ چل رہا تھا، پھر کیا ہو گیا، اس کو گورنر تھے مکسی صاحب کو لے آئے تھے. تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے ایک سے بڑھ کے ایک کھلاڑی بیٹھا ہوا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا یہ موجودہ گورنر، اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو وہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے زرق مندوخیل کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ نون لیگ ایک طرف سے کنٹرول بھی ہے اور ظاہری بات ہے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہوگا، اور گورنر بھی خوش ہے. وہ ایم پی اے جو ہیں وہاں سے جے یو آئی کے، وہ تو کہتا ہے کہ بھائی اکثر چیزوں پہ تو میں بے بس ہو جاتا ہوں کہ گورنر صاحب کی زیادہ چلتی ہے، بھیری نہیں چلتی. اب وہ اپوزیشن میں ہے، دوسرا وہ کمزور آدمی ہے، گورنر کھلاڑیوں کا کھلاڑی. ایک وقت تھا یہ سینیٹر سعید ہاشمی اور جو ایکس گورنر تھے ذوالفقار مگسی صاحب، یہ حکومتیں گراتے تھے. بھائی ان کا وہ ریکارڈ ہے. یہ جب بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بینڈ بج رہی ہے. جس دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تین بیٹھ گئے ہیں نا ساتھ، تو سمجھ جاؤ کھچڑی پک رہی ہے، کوئی بہت بڑی موومنٹ شروع ہے، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ ابھی تک ہے یہ صورتحال. لیکن اس صورتحال میں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے 5 سال گزارنا بہت مشکل ہوگا. زمینی حقائق بھی تبدیل کرنا ہوں گے. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہوں، لیکن وزیر اعلیٰ کو اپنا سٹانس جو ہے نا، جس انداز میں وہ کرتے ہیں کہ عوام کو بھی کالعدم تنظیموں کے کھاتے میں ڈال دینا. کوئی وہ کرے کہ یار یہ جو ملازمین کے نام پہ باہر بھجوائے گئے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے نواب ان کو پرنس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا. یہ ٹیون بھی تھوڑی چینج کرنی ہوگی. اور جو کہیں کہ یار یہ اسکالرشپوں کا کیا ہوا، وہاں پر بھی یہ کہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ٹاؤنٹ کرنا، اگلے کو بالکل وہ کر دینا، یہ چیز بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو یاروں دوستوں کو ایڈجسٹ کیا ہے مختلف پوزیشنوں پر، کون سا یار دوست؟ یہاں تو اس کے یار دوست اس کے لیے جو اس کے اپنی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو اٹھاتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے مسئلے بناتے پھر رہے ہیں.
تو یہ چوائسیں سی ایم صاحب یہاں سے ہی اپنی چوائسیں دیکھیں کیسی چوائسیں ہیں. جو ان کی چوائسیز ہیں وہ ان کے لیے اچھے فیصلے کر رہی ہیں, ان کے لیے مزید مسئلے بنا رہی ہیں. تو ایسے فیصلوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اچھی خبر وہ یہ ہے کہ تربت میں بارڈر کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے. یاسر دشتی صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہیں کیچ کے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہاں کی ایک بارڈر کا کہ وہ کھل جائے گی 20 جولائی کو. اس پر وہاں پہ بڑی پریس کانفرنس ہوئی. اس فیصلے کو انہوں نے باقاعدہ خوشائند قرار دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ایران کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ بات ہوئی, وہ کمانڈنٹ ایف سی یہ دوسرے بھی ساتھ تھے. باقی فیصلہ تو مجموعی طور پہ کمانڈنٹ ایف سی اور آئی جی ایف سی نہیں کرنا ہے. ڈی سی اور ہماری خواہشات ایک ہو سکتی ہیں, لیکن اختیارات بھی کہیں نہ کہیں بیچاروں کے ہمارے جتنے ہی رہ جاتے ہیں. یہ جو آئی جی ایف سی ساؤتھ ہیں میجر جنرل بلال سرفراز, یہ بہت اچھا موو کر رہے ہیں وقتی اس میں. اگر آپ دیکھیں اسٹوڈنٹوں میں مل جانا, سپورٹس گالا ہے وہاں جانا, انگیج کرنا, مطلب ہوپ اداروں اور عوام کے درمیان تھوڑا بہت اعتماد سازی, یہ جو کچھ آتے ہیں نا کہ بس ڈنڈے کے زور پہ ٹھیک کرنا ہے, تو یہ میرے خیال میں پچھلے 70-75 سال سے تو یہ ڈنڈا بہت یوز کیا ہوا ہے. کیا اس کا کنسیکوینسز آئے ہیں. ابھی اگر یہی جنرل جنجوعہ صاحب یا بلال سرفراز صاحب یہ تھوڑا اگر اس چیز کو وہ کریں تو اچھی بات ہے. بارڈر کا پیسہ جا رہا ہے عسکریت پسندوں کو, اتنا پرسنٹیج جا رہی ہے فلاں, وہ پرسنٹیج تو کس کو نہیں جاتی. کون ان چیک پوسٹوں پہ کون بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بٹھانے والے کون ہیں, یہ تو پھر سب کو جاتی ہے. جہاں جس کا زور ہوگا وہ لے لے گا. 15 روپے 20-30 روپے پر جو لیٹر ملتا ہے وہ یہاں 300 پہ ایرانی پیٹرول کا کیسے ہو جاتا ہے. عام آدمی کو تو اس پیٹرول میں یہی ہوا نا کہ 50 روپے دوسرے سے کم ہوا, اس بیچارے کے فیور تو یہی ہے, اور یہی بہت چیز ہے اس کے لیے. باقی ہمارا کوئی سمگلنگ یا دوسری اس سے وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح, یہاں پہ مقتدرہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے آرڈر دیا ہے, یہ کل سے امپلیمنٹ ہو. بھائی عوام کا جو ہے اس کو اپنے طریقے سے کرنا ہے. آپ نے سخت فیصلہ لینا ہے. پہلے اپرچونٹیز ہوں کہ یہ چیز بند ہو رہی ہے تو اس کا الٹرنیٹ یہ ہے, لیکن وہ نہیں ہے. چمن بارڈر بند کیا تو ادھر سے بھائی راشن جا رہا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 3000 جا رہا ہے. یہ الٹرنیٹ ہے. اس سے چیزیں ٹھیک ہوں گی تو نہیں ہوں گی. اور بارڈر بند ہونے سے بلوچستان کی ایک وہ کر رہا ہوں کہ بھائی بلوچستان کا جو نوجوان ہے یا وہ خودکش بن رہا ہے یا وہ خودکشی کر رہا ہے. مطلب وسائل اس طرح نہیں ہیں. حکومت کتنوں کو ایڈجسٹ کرے. 2-2.5 لاکھ ملازمین ہے, 70% تو جو بجٹ ہوتا ہے وہ تو یہ لے جاتے ہیں, تنخواہوں کی مد میں جاتا ہے. پیچھے اب 20-25 میں آپ کیا کرو گے, کتنی ترقی کر پاؤ گے, کتنے دے پاؤ گے. تو حکومت ہر ایک کو کچھ نہیں دے سکتی, لیکن مواقع تو پیدا کر سکتی ہے. مواقع دینا, امن لانا وہ تو ہے نہیں. تو کیسے ان لوگوں کو انگیج کریں جب حکومت یا ریاست انگیج نہیں کر پا رہی, تو کالعدم تنظیمیں ان کو انگیج کر رہی ہیں. ان کو پھر فائنینشیلی بھی انگیج کیا جاتا ہے, ان کو سوشلی بھی انگیج کیا جاتا ہے, ان کو وہ عہدے بھی دے دیتے ہیں. تو وہ ٹف فیصلہ ضرور ہے, لیکن آج کے حالات میں وہ اس کی نسبت آسان انہوں نے بنا دیا ہے. بارڈر پہ کیا کہ یہ سمگلنگ ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلا, کتنے لوگ اس طرف چلے گئے. اب تو کالعدم تنظیمیں بھی ان کو ان پیسوں سے شاید اس طرح دلچسپی نہ ہو. ان کو پتہ ہے شاید ادھر سے ہمیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے, افغانستان کرتا ہے, پوری دنیا کرتی ہے ایسے ترکی کے علاوہ, تو پھر تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. بارڈر سے ان کے پاس اتنا نہیں جانا. لیکن جو ان لوگوں کو کمی تھی نفری کی بارڈر بند ہونے سے, وہ تو ان کو بڑی ٹھیک ٹھاک مل گئی. آپ ریشو تو دیکھیں, یہ آئے روز ہم پریس کانفرنس سنتے ہیں ان کے والدین کے, ان کو بھائیوں کے, اور جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا اس کا بیٹا خودکش بنے, کوئی نہیں چاہتا وہ کرے. آج کی یہ جو آتے ہیں نا, یہ حکومت والوں سے یہ بھی ہے کہ گئے بھائی ہم ادھر سے آ گئے ہیں بھائی بولان سے یہ کر کے. یہ زیادہ ان لوگوں کو, وہ اکثر کالعدم تنظیموں میں یہ جنزی کا ہولڈ زیادہ آ گیا ہے ابھی, وہ پھر غصہ نکلتا عام آدمی پر ہے.
عام لوگ پھر زد میں آتے ہیں. تو ہوپس ہو کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور یہ جو میجر جنرل بلال سرفراز صاحب ہیں آئی جی صاحب, تو آئی جی صاحب ہوپس ہو کہ یہ بارڈر آپ لوگ اس کا تھارولی انالیسس کریں. میں دیکھتا رہتا ہوں, ایکٹیو آدمی ہے, تھوڑا سا لٹریچر سے بھی لگا ہوا ہے, تھوڑا بہت انرجیٹک بھی ہیں, تھوڑا بہت عوام میں جاتے ہیں. عوام کو جو سنتا ہے نا اس کو تھوڑا چیزوں کا آئیڈیا بھی ہوتا ہے, اور وہ دیکھتے بھی ہیں, اور پھر تھوڑا بہت دلائل ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے. جس ایریے میں وہ رہ رہے ہیں وہ ایریا دیکھیں, پھر تم بھی دیکھیں, بارڈر ایریاز بھی دیکھیں, لوگوں کا لائف سٹائل بھی دیکھیں, اور دیکھیں کہ ادھر سے پیسہ ادھر ادھر کہاں جا رہا تھا, اور اس بارڈر بند ہونے سے نقصان کتنا ہوا ہے, ریکروٹمنٹ کتنی بڑی ہے. اب تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس نتیجے پہ یہ پہنچے ہوں گے دونوں فریق کے بارڈر بند ہونا, ایک کو شاید اکانومیکلی وہ لگے, اب شاید دوسرا فریق چاہ رہا ہے کہ بارڈر بند رہے. کیوں؟ اس کو تو ریکروٹمنٹ, اس کو تو لوگوں کی ضرورت تھی, اور اس کو لوگ اس طرح مل گئے. تو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, معاشی پلان دینے کی ضرورت ہے, امید دینے کی ضرورت ہے. دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پہ گیپ ہو رہا ہے کہ کالعدم تنظیمیں جو ہے نا وہ ڈومیننٹ ہو رہی ہیں, یا ان کی ریکروٹمنٹ بڑھ رہی ہے, یا اضافہ ہو رہا ہے, کون کون سے ممالک کہاں پہ ایکسپلوئٹ کر رہی ہیں. یہ تمام چیزیں ایسے نہیں ہوں گی. ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ بس باتیں کر لیں, پروپوگنڈا کر لیا, بڑی بڑی دھمکیاں دے دیں, نتائج کیا ہیں ان کے, وہ عام آدمی کو کرتا ہے. تو ہوپس ہو یہ بارڈر والے فیصلے اگر آپ وہ کریں گے کافی حد تک بحالی آ سکتی ہے. روزگار دو گے, وہ ٹف فیصلہ وہ نہیں لیں گے. وہ شاید اپنے آج شاید وہ ₹1,00,000 کما رہا ہوں بارڈر سے, وہ 30,000 کمائیں, لیکن وہ اس طرح تو نہیں ہوگا, ہر وقت ان کی رسک پر ہوں گے. تو ابھی بھی جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ اس کو دیکھیں, اور اگر وہ یہ نہیں کرتے آپ اس کو بے شک ٹیکس نیٹ میں لائیں, FBR کو وہاں ایکٹیو کریں, کسٹم کو کریں, باقی اداروں کو کریں, سب کچھ لیگل طریقے سے کریں, لیکن بارڈر کھولیں. اگر آپ زیادہ سختیاں کریں گے مسئلے تلخ ہوں گے, مزید تلخ ہوں گے, اس سے زیادہ کیا تلخ ہوں گے. میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مقتدرہ کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہو کیا رہا ہے. بہرحال دعا گو ہیں, خواہش ہے, امید ہے کہ اس سرزمین کو, اس ملک کو, یہاں کے لوگوں کو امن نصیب ہو, یہاں پہ جنگ کاروبار نہ ہو, یہاں پہ چند ٹکوں کے لیے کوئی کالعدم تنظیمیں نہ جوائن کرے, یہاں پہ کسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے کوئی دوسرے راستے پر نہ چل پڑے, اور مل جل کر ہی رہیں, اور اس صوبے ملک کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.